تقعدوا معهم فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره یقینا اللہ پاک نے اپنی کتاب دے اندر تواڈے تے حکم نازل فرمایا، جس مجلس جس محفل دے اندر جس ماحول جس سوسائٹی اندر تسی سنو اتھے اللہ دے حکماں دا انکار کیتا جاندا ہے یا مذاق اڑایا جاندا ہے۔ فلا تقعدوا معهم تسی اس محفل تے مجلس دے اندر نہیں بیٹھنا، حتی یخوضوا فی حدیث غیرہ، جب تک وہ اللہ دے حکماں دے انکار اور مذاق والا موضوع نہ چھوڑ دیں۔ انکم اذا مثلہم، اگر تسی ایسے لوگاں میں بیٹھو گے پھر تسی بھی انہاں جیسے ہی ہو۔ ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا، یقیناً اللہ پاک کافرانو منافقانو جہنم دے اندر کٹھیاں کر دے گا۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الرجل علی دین خلیلہ فَلْيَنْصُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلْ، آدمی اپنے دوست دے دین دے ہوندا ہے۔ تواڈے جو ہر ایک نو چاہیدا ہے اپنا دوست سوچ سمجھ کے بنائے۔ رواہ ابو داؤد۔ معزز سامعین حضرات، قرآن حکیم سورہ النساء دی آیت نمبر 140 تسا حضرات دے سامنے خدا دا توفیق نال تلاوت کیتی۔ اس آیت کریمہ دے اندر اللہ رب العالمین نے ایسی واز فرمائی، ایسی بات ارشاد فرمائی جدے نال انسان دی دنیا بھی بہتر اور آخرت بھی بہتر ہو سکتی۔ وہ ہے اچھا ماحول، اچھی سوسائٹی نو اختیار کرنا، برے ماحول، برے دوست،
دی سوسائٹی تو اجتناب کرنا. سوسائٹی انگلش کا لفظ ہے. انسان کا جو اپنا ماحول ہے ارد و گرد جہدے اندر انسان رہتا ہے، چلتا ہے، پھرتا ہے، بیٹھتا ہے، یہ ہے سوسائٹی. نبی علیہ السلام کی حدیث میں پیش کی تھی، الرجل علی دین خلیلہ. خلیل کہتے نے دلی دوست نو، گہرا دوست. فرمایا انسان اپنے دوست دے دین تے ہوتا ہے. تواڈے جو ہر ایک نو چاہیے سوچ سمجھ کے اپنا دوست بناؤ. جدوں کسی انسان کی دوسرے میں محبت پہ جائے پھر دوستی کی ایسا رنگ چڑھتا ہے، وہ دے رنگ وچ انسان رنگیا جاتا ہے. اگر وہ اچھا آدمی ہے تو انہوں اچھائی وال لے جائے گا، اگر برا آدمی ہے برائی وال لے جائے گا. میں ادیاں ایک دو مثالاں شریعت مطہرہ دے وچوں پیش کرنا. نبی رحمت الاسلام نے ایک واقعہ بیان فرمایا پہلے زمانے دا، صحیح مسلم دے اندر کتاب الزہد کے اندر موجود ہے. فرمایا پہلے زمانہ کے اندر ایک بادشاہ سی جیڑا اپنے آپ نو رب کہلاندا. انہیں ایک جادوگر رکھے ہیں، کئی کام اس جادوگر دے کولوں لیندا. جادو دے ذریعے اپنے کرشمے دکھاندا، لوگ وہ تو بڑے متاثر ہو گئے. جدو جادوگر ہو گیا بڈھا، کہنے لگا میں بوڑھا ہو گیا، ہمت جواب دے گئی ہے. بادشاہ ذہین فتین کو لڑکا لے آؤ، میں ان جادو سکھا دیا تاکہ یہ سلسلہ جاری رہے. ہن تسی اندازہ لاؤ جادو سراسر باطل ہے، کفر ہے. کفر دی لین تے چلن والے نو اپنے منج دا کنا فکر ہے، تے جڑے حق دی راہ تے چل رہے نے سانو اپنی اس راہ دی فکر نہیں. اکثریت دا حال ہے آئی چرائی. تو خیر عرض کر لگا بادشاہ نے ایسا لڑکا تلاش کیتا، جادوگر دے حوالے کر دیتا. انہوں نوجوان ذہین فتین لڑکا اس جادوگر دے کولوں جادو سکھ رہے. لڑکے دا نام ہے عبداللہ بن ثامر. لڑکا بڑا گنا، بڑا ذہین.
جادو سیکھ رہے ہیں رستے دے اندر اپنے گھر تو جادوگر کو جڑا آندا رستے اندر ایک راہب دا ڈیرا ہے فہمیون راہب آندیاں جاندیاں دیکھنا اللہ کی عبادت کرتا طریقہ کچھ دل لگا راہب دے کو رک گیا راہب نے انہوں دین دی تعلیم تو متعارف کرایا بڑا متاثر ہویا راہب دے کو ٹائم دین لگ پیا دین سیکھن لگ پیا لیکن چونکہ ٹائم دینا سی جادوگر کو لیٹ ہونا واپسی پھر تعلیم حاصل کرنی کرو لیٹ ہو جانا ادھر جادوگر میں سختی کرنی ادھر کاروالیاں کرنی کتھے رہے نہیں دے راہب نے شکایت کی دی راہب نے طریقہ حکمت تبلیغ دا دسیا بھائی کدی کہہ رہا کر گھر لیٹ ہو گیا کدی کہہ رہا کر جادوگر کو لیٹ ہو گیا خیر وقت گزرتا گیا ادھر جادو سیکھتا رہا ادھر دین دی تعلیم لیکن دین دا اثر غالب آ گیا نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ایک دن رستے تے جا رہے ہیں رستے اندر ایک بڑا ہیبت ناک جانور ہے جنہیں لوگوں کا راستہ روکیا ہویا لوگوں کا راہ روکیا ادھر دے لوگ ادھر ادھر دے ادھر لوگ روکے بڑا پریشان یہ جوان آیا دیکھیں میں آج وقت آیا ہے الیوم عالم الساحر الیوم آج پتا چلے گا آج جاننا گا عالم الساحر افضل ام الراہب افضل آج میں جان لوں گا کہ راہب بہتارے یا کہ جادوگر بہتارے تے اللہ دے کے دعا کر دے اللہم ان کان امر الراہب احب الیک من امر الساحر فقتل هذه الدابة حتی یمضی الناس کہتے اللہ سونیا اگر تیرے نزدیک راہب بہتارے دا دین بہتارے میں تیرے نام دے نال اے چھوٹا جا پتھر کے جانور نو مارا لگا میں جانور نو مار دے جانور نو قتل کر دے تاکہ لوگوں کا آنا جانا جاری ہو جائے میرے پیغمبر فرماتے ہیں انہیں اللہ دا نام لے کے چھوٹا جا پتھر جانور نو ماریا جانور مر گیا لوگوں کا آنا جانا شروع ہو گیا لوگ بڑے متاثر ہوئے کہ بچہ چھوٹی عمر دے اندر جادو دے اندر کامیاب ہو گیا اور لوگوں کا آنا جانا ادھر پر شروع ہو گیا اے ہن دم کریا کرے مریض آن لگ پہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں وَقَانَ الْغُلَامُ يُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَيُدَاوِي النَّاسَ مِنْ سَائِرِ الْأَدْوَاءِ میرے پیغمبر فرماتے ہیں اس جوان دے کول اور آندے نے کوڑے آندے نے نبینے آندے نے اور بڑیاں بڑیاں بیماریاں والے آندے نے اے اللہ دا بندہ پڑھ کے اللہ بھی کلام تے دم کردا تے اللہ لوکاں نو شفا دے آندا ہے آخر خبر مشہور ہوندی ہو جاندی ہے خبر معروف ہوندی ہو جاندی ہے اور ذرا پاک تے توجہ فرماندے نے تانوں پتہ کہ ایسا معاملہ تے بڑی جلدی شہرت اختیار کر جاندا ہے اور دم کرنے والیاں تے لوگ بڑی جلدی متاثر ہوتے ہیں اے بھی ویکھنا اے بندہ حق دے وے باطل دے وے ہن اے پرکھ نہیں کرنی بہت گھٹ نے پرکھن والے
باجی اتوں طویل لے آتا ہے، دم کرایا، شفا مل گئی۔ ہوں ویخ لو آ کینچی کو جو کھپے ہو نا، ہوں عیسائی بندہ دم کرتا ہے، لینا لگی ہوندیاں نے، لینا کنا دیا مسلمانوں دی، دم کرنے والا غیر مسلم اگے بھی چیک کر لیا جائے، موٹر سائیکلوں کے ٹوکن وغیرہ میں لمبیاں لینا لگی ہوندیاں، لمبی نالے دم کرا رہے نے غیر مسلم تو فنڈ بھی دے رہے نے، نیازہ بھی دے رہے نے، نذرانہ بھی دے رہے نے۔ کون نے؟ دم کران والے مسلم، جیڑی اللہ نے ساڈے وال کلام نازل کیتی او تو اعتماد اٹھ گیا ہے، جنہوں نبی علیہ السلام نے سورۃ فاتحہ نو شفا کیا ہے، وہ تو اعتماد اٹھ گیا ہے، ایک غیر تے اعتماد آ گیا، غیر تے۔ میں صرف اللہ دی کلام دی شان اجاگر کرنے واسطے ایک واقعہ عرض کر لگا۔ پچھلے سال میرا ذاتی طور پہ واقعہ گزریا، پھٹے ہوئے پتھری ہو گئی، میں نہیں سی، اللہ رحم کرے کر پتہ ہی نہیں سی، اللہ بڑی تکلیف ہو گئے۔ میرے دوست نے کال کی تھی، میں کہ یار میں تے گھر بڑی تکلیف چاہ، میں نے دراصل کوئی ہیپاٹائٹس سی، میں کہ شاید پوری وجہ کوئی ایسی تکلیف ہو گئی۔ میں نے بٹھایا سواری تے لے گیا ڈاکٹر کو، ڈاکٹر کہنے لگے جی تہاڈا جگر سکڑ گیا ہے، ٹیکے ٹکے نہ لائے، درد رکی نہ بلکہ ودی۔ انہوں نے مجھے الٹرا ساؤنڈ لکھ دیتا، میں جا کے الٹرا ساؤنڈ کرایا، الٹرا ساؤنڈ والے کہنے لگے جی پتے میں پتھری ہے، بڑی پتھری ہے، چھوٹی نہیں، آپریشن ہوئے گا۔ خیر میں ایک دو دوستوں نے گل کی تھی، ایک ساتھی کہنے لگا، انہوں نے جنا ہسپتال کے پروفیسر نے کو لے گئے، ٹائم مل گیا، میرا خیال شاید 15 دن سن ٹائم ملے سے، کو 5-7 دن ہے سن، وہ دے بیچ انہوں نے دوائیاں لکھیاں کھاؤ آپریشن ہوئے گا۔ میں گھر آیا، ساری گل سنائی پیا معاملہ ہے۔ خیر میری گھر والی نے مجھے ہمت دلائی، کہنے لگی لوگوں مسئلے دسنے ہیں، آپ بھی غور کرو، سورۃ فاتحہ جدو نبی علیہ السلام نے فرمایا شفا ہے، لو یقین جانو میں سورۃ فاتحہ میرے گھر دے بھی پڑھتے رہے، میں بھی پڑھتا، میں نہیں پتا کنی دفعہ پڑھی ہے، بغیر گنتی تو پڑھتا گیا، دم کرتا گیا۔ پہلے دن ہی میرے رات کو کچھ افاقہ محسوس ہویا، دوسرا دن ہویا اللہ کی رحمت ہو گئی، تیسرا دن ہویا میں نے کافی فرق محسوس ہو گیا، یعنی اتنی خاص درد ناری ابھی ہلکی پھلکی۔ میں دوبارہ الٹرا ساؤنڈ کرایا، الٹرا ساؤنڈ والا میرے وقت دیکھی گئے بار بار، پھر نہ دے کو آپریشن نظر آ رہا، کہنے لگا کی دوائی کھاتی؟ میں کہا واللہ میں ایک گولی بھی نہیں کھاتی۔ کی کیتا کی ہے؟ میں کہا سورۃ فاتحہ پڑھ دم کرتا گیا، اللہ نے شفا دے دی۔ اللہ کی کلام میں اتنی تاثیر، لیکن اسی چھوڑ کے غیر مسلمان دے پیچھے ٹر گئے۔ پیاریو اللہ کی کلام دم اندر واقعی بڑی اللہ پاک نے تاثیر رکھی ہے، لیکن دم کلام پتہ نبی علیہ السلام نے فرمایا سی نے صحیح مسلم چاہتا ہے اپنے اپنے منتر دم میرے سامنے پیش کرو، جنہیں میں شرکیہ لفظ نہ ہوئے وہ دا کوئی حرج نہیں، لوگوں کو فائدہ پہنچ جاتے پہنچاؤ، کم از کم دم کرنے والے نو پہچان لو، کتے شرکیہ عقیدے داتے نہیں، غلط عقیدے داتے نہیں، غلط چیزاں تے نہیں پڑھ کے سب دم کر رہا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔
اور بات کر لگا شہرت ہو جاتی ہے جوان دی آخر خبر پہنچ دی بادشاہ تک وزیر نبینا ہو گیا سی دے تک بھی پہنچ جاتی ہے نبینا وزیر طائف لنکے دے ہدیے لنکے آ گیا اینو آ کے کہتا ہے اللہ دے بندے مینوں پتہ چلیا تو دم وغیرہ کرنا ہے کہ اس طرح کر مینوں بھی شفا دے دے میری آنکھاں نو سلامت کر دے اور نوجوان کی کہتا ہے انما یشفی اللہ فإن انت آمنت باللہ دعوت اللہ فشفاک میں کسی کو شفا نہیں دینا شفا دینا تے اللہ ہی دینا اگر تو اللہ تے مان لے انہیں تے میں اللہ تو دعا کر دینا اللہ تے وہ شفا دے دے گا آخر کر وزیر میں اللہ تے مان لے آمدہ اور پہلے رب ماندہ سی بادشاہ نو وہ دے تو انکار کر کے اسمان والے اللہ تے مان لے آمدہ ایک علاج نہ کرلا اللہ ہے اللہ تو علاوہ کسے کو اللہ دے اختیارات نہیں جدو ایمان لے آمدہ جوان نے اللہ دے کے دعا کی دیئے تے اللہ نے اس وزیر دی پڑھائی عطا کر دی دیئے اڑ گیا دربار اندر جس طرح نبینا ہون تو پہلے کامکار کریا کرتا ہے اس طرح کر رہا ہے بادشاہ بڑا متاثر ہویا بادشاہ کہتا من رد علیہ کا مسئلہ کا کہ تو علاج کروایا یہ کھانا کہ تو شفا ملیا کہتا میرے اللہ نے شفا دے دی ہے کہتا کیڑا اللہ کہتا ربی و ربک اللہ تیرا تے میرا جڑا اللہ ہے انہیں میں شفا دی دی ہے بادشاہ کہنا اچھا تو میرے تو علاوہ کسے اور نو رب بنا لے آئے آخر کار انہیں انہوں مارنا تے صدا دینی شروع کر دیتی ہے حتیٰ کہنے بچے کا پتا لوا لیا لیکن فلانے بچے نے دم کی دعا کی دی ہے اللہ نے شفا دے دیتی ہے اور بادشاہ نے بچے نو پکڑ لیا بچے نو کہتا بیٹا میرے پتا چلیا تو جادو دے اندر بڑا ماہر ہو گیا تے تو کانو شفا پیا دینا بچہ جڑا کہتا ہے بادشاہ جی میں لوگانو شفا نہیں دیتا بلکہ شفا دے اسمان والا اللہ دیتا ہے انی لا اشفی آدن انما یشفی اللہ میں کسی نو شفا نہیں دیتا شفا دیتا ہے اسمان والا اللہ دیتا ہے آخر کا بادشاہ نے بچے نے بڑی سختی کی دی ہے یہ تو اس راہب کا پتا لوا لیا راہب نو بلایا تے راہب نو کہتا ہے یہ جے ان دین کا اپنے دین تو پھر جاتے بیٹا رے مینو رب مان لیتے اسمان والے ایک اللہ نو اللہ مننا چھوڑ دے نہیں کہ میں بڑی سزا دیواں گا راہب جڑا اللہ دے دین تے پکا رہا ہے اے بادشاہ عالم نے اس راہب نو آرا منگوا کے سر تے آرا کے چیر کے دو ٹکڑے کر دیتا ہے پھر اپنے وزیر نو بلایا اگر تو یہ دین چھوڑ دے میں تے بہتر ہے نہیں تے میں تیرے دو ٹکڑے کر دیاں گا وزیر بھی دین تے پکائے آخر کے دے دو ٹکڑے کر دیتے نے اور جوان نو بلایا کہتا بچیا میں تیرے تے دولت بڑی صرف کی دی میرے جادوگر نے تیرے تے بڑیاں محنتاں کیتیاں نے ادھر میرا جادوگر بھی بوڑھا ہو گیا ہن ایسا بچہ نہیں ملتا جدوں میں جادو سکھلاواں تیرے تے بڑیاں محنتاں کیتیاں نے باز آ جا اجری نویں دین نو راہ تے نو چھوڑ دے لیکن بچہ پکا ہو گیا اسماء بھی چکے ہیں دین نو دیکھ بھی چکے حقیقی ہے آخر کر بادشاہ نے ترکیب سوچی ایسا کم کرا پنجابی میں جنوں کہتے ہیں سانپ بھی مر جائے تے لپ لاٹھی بھی بچ جائے اس طرح کرو کچھ مزید اپنے بلائے ملازم بلائے پولیس والے بلائے انہاں نو کہندا لے جو وہاں فلاں پہاڑی تے لے جاؤ اوتھے جا کے لو پوچھیا جے اگر اس ٹیم تو باز آ جائے تے ٹھیک ہے ہو سکتا کہ اوتھے جا کے ڈر کے ہی باز آ جائے اگر نہ باز
بعد آیا تے اینو پہاڑی تو تھلے گرا دیا جے جس ویلے اینو دے ملازم لگے پہاڑی دی بلندی تے چلے جاندے نے اینو کہندے نے دین چھوڑ دے اس اللہ دے بندے نے اپنے اللہ دے رابطہ کر رہا ہے اللہ مغفریہم بما شئتا اللہ جویں بھی تو کر سکنے بچا سکنے مینوں انہاں دے شر تو بچا جدوں بچے نے اللہ دے کے دعا کیتی ہے تے پہاڑ تے زلزلہ طاری ہویا آخر کر اللہ پاک نے بچے نوں تے بچا لیا لیکن او دے ملازم گر کے تے مر جاندے نے بچہ بادشاہ دے سامنے پھر آیا بادشاہ کہندا میرے ملازم کتھے نے بچہ کہندا اللہ پاک نے تیرے ملازماں نوں اس طرح پہاڑ تو گرا کے مار دیتا تے مینوں اللہ نے بچا لیا اینے کہا چلو دوسرا موقع پھر دے دیا پھر اور ملازم تیار کر دے اینوں کشتی تے بٹھا لو سمندر دے بھیج لے جاؤ اوتھے لے جا کے پوچھیا نے اگر آپ اس نویں دین تو بعد آ جاتے بہتر ہے اگر نہ کشتی دے وچوں سمندر دے اندر پھینک دینا آخر کر جدوں اینو سمندر دے اندر لے گئے نے تے بچے نوں دین چھوڑن دی دعوت دے نے لیکن بچہ نہ منیا آخر اللہ دے کے دعا کردا اللہم اغفرلیہم بما شئتا اللہ جمیں بھی مینوں انہاں تو بچا سکنے تے بچا لیا آخر کر اللہ پاک نے بچے نوں انہاں تو بچا لیا کہ ایسی چھل لاندی ہے پانی دی اللہ پاک نے سب نے بندے نوں بچا لیا تے انہاں نوں غلط کر دیتا ہے آخر کر بچہ پھر بادشاہ دے دربار دے وچ آیا بادشاہ تیرے بندیاں نوں میرے اللہ نے مار دیتا ہے تے مینوں اللہ نے بچا لیا اس طرح کر کھپن دے ہے جب وہ ضرور ہی مینوں مارنے نا اے لوگاں نے کھلے میدان دے میں جمع کر میرے ہی تھلے جو تیر نکال میری کمان تے چڑھا اور ایک ہے بسم اللہ رب ھذا الغلام اے کہہ کے نا تے تیر چلا دے ہو سکتا میری تدبیر کامیاب ہو جائے آخر کر بچے دے دل دے اندر تے اور فکر رب تے توجہ کر دے جائے جڑے فکری لوگ ہوندے نے فکری جڑے لوگ ہوندے نے جڑے منہج دا فکر رکھن والے جڑے حق دا فکر رکھن والے انہاں دی سوچ کی ہوندی ہے مرتے میں جانے پر جاندیاں کوئی ایسا کام کر جاندیاں بھی میری جان جڑی ہے اللہ دے دین دے کام آ جائے اور اس فکری آدمی نے فکری آپ فکر سانو پیدا کرنی چاہیے اپنے ہر ویلے اسیو کام کریے کہ ساڈا کام جڑا اللہ دے دین دے واسطے کام آ جائے میرے پیغمبر دعا کریا کردے سن اللہم انصر من نصر دین محمد واخذل من خذل دین محمد اللہ سونیا جڑا میرے دین دی مدد کردا تو دی مدد فرما جڑا اس دین نو ذلیل کردا تو اونوں ذلیل تے رسوا کر دے بھائیو اگر اسی مسلمان طلاق اندر بہت ہو گئے کیوں ذلیل ہو رہے ہیں کہ اسی اللہ دے دین دی مدد چھوڑ دیتی ہے اس واسطے رسوا کے ذلیل ہو رہے ہیں آج بھی اگر اللہ دے دین دی مدد دلوں ہو کے کریے فکر مدد دی حل رکھیے آج بھی اللہ دی مدد تے نصرت ساڈے تے آ جائے تو پاترا توجہ فرماندے لایا جے ہن بچے نے جاندیاں بھی بڑا فکری کام کیتا ہے آخر بادشاہ اعلان کردا تے لوگاں نوں میدان دے اندر جمع کر لیندا لوکی میدان دے اندر جمع ہو جاندے نے اور بادشاہ نے اس طرح کیتا سارے لوگاں دے سامنے بسم اللہ رب ھذا الغلام اللہ اے بکی گیا میں ایس غلام دے اے جوان دے رب دے نام دے نام تیر مارن لگا چونکہ وہ لوگ عربی
زبان نے گل سمجھ گئے بادشاہ نے بچے نو مارن دیاں بڑیاں تدبیراں کیتیاں نے لیکن ناکام رہیا دیکھو بچہ جڑا اللہ دا نام لے کے دم کردا تے اللہ لوکاں نو شفا دیندا ہے بادشاہ اس بچے نو مارن تے ناکام رہیا ہن آخر کار جدوں دے بادشاہ نے اس بچے دا نام اس بچے دے رب دا نام لیا ہے ہن تیر چلایا تیر اودی آ کے کن پٹی تے لگدا تے اس طرح خون دا فوارا نکلیا جو فوارا نکلیا بچے نے ہوتے ہاتھ رکھے آتے زمین تے گر گیا ہے یہ دی روح برباد ہو جاتی ہے جدوں اینی کر کردا ہے تے اس بھرے مجمع دے وچوں کثیر تعداد نے آواز بلند کر دیتی ہے آمنا برب ھذا الغلام ایس بچے دے جوان دے رب دے ایمان لے آئے جدو اینی بات کردا دے بادشاہ دے پچھلے بڑے پریشان ہو جاندے نے اسی تے ایک بچے نو مکانا چاہیا اساں ایک بچے نو مکانا چاہیا تے اج کئی ایک مسلمان نو مٹانا چاہیا تے اج کئی مسلمان پیدا ہو گئے نے ہزاراں دی تعداد دے اندر آخر کارو بادشاہ نے تے اودے چیلیاں نے خندقاں کھودیاں نے بڑے بڑے لمبے گہرے ٹوئے کھودے نے انہاں دے اندر اگ بھری تے اگ لا کے انہاں مسلماناں نو اودے اندر سختی تائے تے رب العالمین ارشاد فرماندے نے والسماء ذات البروج والیوم الموعود وشاہد ومشہود قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم علیہا قعود وهم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود وما نقموا منهم الا یؤمنوا باللہ العزیز الحمید رب العالمین نے پرجمال اسمان دی قسم اٹھائی ہے اب قیامت دے دن دی قسم اٹھائی ہے رب العالمین فرماندے نے کہ خندقاں والے انہاں نو قتل کیتا گیا ہے انہاں نو اگ دیاں خندقاں دے اندر سٹیا گیا ہے کیوں سٹیا گیا ہے قصور انہاں دا کی ہے الا ایؤمنو باللہ العزیز الحمید انہاں دا قصور ہے کہ اللہ دے مان لے آئے نے اللہ دے مان لے آئے نے اور بھائیو جڑی گل ایتھے دسنا چاہنا او جوان جڑا ہن جادوگر دے کول جادو سیکھن جاندا لیکن پتہ رُندا مجبوری دے نال آخر دنوں متاثر ہویا تے راہب دے دین تو متاثر ہویا پہلے دن جا کے کول بیٹھا دل تے اثر پہ گیا چنگیاں دے کول بیٹھا چنگا اثر پہ گیا چنگیاں دے کول بیٹھا چنگا اثر پہ گیا ایسا اثر پیا بچے دے ایمان لے آن دا سبب بن جاندا ہے اور بچے دے ایمان لے آن دا سبب بن گیا ہے اور اینو کہندے جے چنگیاں دا چنگیاں دے کول بیٹھن دا اثر اور چنگیاں کول بیٹھا اللہ نے دنیا دے اندر دی عزتاں نال مالا مال کر دیتا ہے قیامت دے دن بھی اللہ نے عزتاں عطا کر دیتیاں نے اینو کہتے جے اچھی سوسائٹی دا اچھا اثر بادشاہ دا باز گم ہو گیا بادشاہ نے مال رکھیا سی شکار کریا کردا سی شوقین سی شکار دا بعد ایک دن اڑیا دے بادشاہ دے کولوں اڑ کے تے کبوڑی مائی دے مکان دے چھت دے اوتے آ کے بیٹھ گیا اماں بیچاری نو پتہ ہی نہیں کہ باز کی ہوندا اماں نے باز پکڑ لیا جس ویلے باز اماں نے پکڑیا اونے ویکھیا کہ چڑیا تے واہ موٹی جئی ہے لیکن دی چونج ڈنگی ہے بچاری کھاندی
کیویں ہوئے گی پنجے ویکھے پنجے ڈنگے نے بچاری ٹردی کیویں ہوئے گی اما نے اپنے پوترے دوترے نو باندھ دیتی وے پپو وے مٹھیا جاؤ تو کینچیا چھٹی لے کے آ اما نے کینچی نالو دی ڈنگی ڈنگی چونج کٹ دیتی نے ڈنگے ڈنگے پنجے بھی کٹ دیتے لے سکے جاؤن دانے بھی چب لے گا تے ٹر پھر بھی چنگا لے گا ادھر بادشاہ نے اعلان کر دیتا جڑا میرا باز دی خبر لے کے آئے گا نو اینا انعام دے دیتا جائے گا لوگی نام دے اعلان دے اندر دائیں پر دوڑے نے خبراں نہیں دے لے دے مائی تک پہنچا دے نے آخر مائی تو پوچھیا تو بادشاہ دا بات پکڑیا اے پترو تانوں کنے جھوٹے نے خبر دیتی ہے اما سنیا تو کل اپنی مقام دی چھت تو پڑیا اے پتر میں کسے دا باغ نہیں پڑیا میں نے موٹی جی چڑی ایک پڑی ہے اچھا اما نے آگا کیڑی چڑیا اما نے لیا دیتے کہنے نے اما اینو ہی باز کہنے نے اچھا تے اما آگے کیتا ہی اے پتر میں کو برا دینے کیتا میں دیت بڑا پڑھائی کیتا ہے میں بیکھیا سی چونج ڈنگی ہے میں کٹ کے سیدھی کر دیتی اما پاس دا پتہ ہی نہیں سی کہ باز دی چونج ڈنگی دی ضرورت ہے ایدے ڈنگے پنجے دی ضرورت ہے اما نو پتہ ہی نہیں سی خبر ہی نہیں باز دی پہچان ہی نہیں اما نے اپنے دلوں تے اپنی ہمدردی کی دی ہے لیکن بڑی کی ہے دشمنی بن گئی ہے اور بادشاہ تک بات پہنچا دیتا جاتا ہے بادشاہ نے اعلان کر دیتا لوگوں سارے کلمہ ثقیل باغ قصور دے اندر خطاب کراگا سارے ہوتے جمع ہو جایا دے اور سارے قصور دے لوگی جمع ہو جاندے نے بادشاہ نے اسٹیج بڑا بلند بڑھوایا ہوتے کھڑے ہوں کہ اپنے باغ نو لوگاں دے سامنے کھڑے پیش کر دیتا ہے لوگوں جڑا بندہ ایسا لوگاں دی سوسائٹی اختیار کرتا ہے جنوں انسانیت دی قدر ہی نہیں اودا حال اے ہوئی ہونا ہے جو میرے پاس دا ہویا ہے بادشاہ کر دی سمجھ نہیں آئی ہو سکیا میں سمجھان واسطے تے تانوں کٹھیا کیتا ہے کہتا ہے میرا پاس سی اینو میں مکھن کھلاواں بادام کھلاواں تیری خدمت کراں کیونکہ میرے پتہ سی میرا پاس ادھر میں شکار کرنا ہے میرے دی قدر سی ایدیاں میں خدمتاں کرنا سا منو پہچان سی ایدی منو پہچان سی جدو میرے تو اڑیا تے اسی اما دے کول چلا گیا جنوں باز دی قدر ہی نہیں جنوں باز دی پہچان ہی نہیں آخر اما دے کول گیا تے اما نے اپنے دلوں تے کیتی ہمدردی پر ہو گئی دشمنی اپنے دلوں ماں نے ہمدردی کیتی ہے چونج ڈنگی کٹنی آ ڈنگے پنجے کٹنی آ ٹھیک ہو جائے گا چلن لگ پے گا بابا آسانی ہو جائے گی اپنے دلوں تے ماں نے کیتی ہے ہمدردی پر ہوگی دشمنی ہے جڑا بندہ ایسیاں لوگاں نہ دوستی لائے گا ایسیاں لوگاں دے کول پوے گا ایسے ماحول دے وچ آئے گا جنہاں نو انسانیت دی قدر نہیں انہاں دا ایہو حال ہوئے گا جو میرے پاس دا ہویا ہے جنہاں نو پتہ ہی انسان دی پیدائش دا مقصد کی ہے انسان دے پیدا ہون دا مقصد کی ہے بس کئیاں نو پتہ ہے انسان دے پیدا ہون دا مقصد مال کٹھا کرو حلال کرو حرام کرو کئیاں نو یہ پتہ ہے بس ساڈے جمن دا مقصد یہی ہے کہ پڑی لے لو تے پی لو کئیاں نو یہی ہے کوڑ کوڑ پیتیاں گلاں اللہ نال کیتیاں کئیاں نو پتہ بس یہی ہے اے ہوئی مقصد انسانیت دا لیکن لوگاں جنہاں نو پتہ نہیں انسانیت دا مقصد کی ہے وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون انسانیت دا پیدا ہونے دا مقصد کی ہے انسانیت دی پہچان کی ہے جنہاں لوگاں انسانیت دی پہچان نہیں انہاں لوگاں نہ دوستی نہ لایا جے انہاں لوگاں دے رنگ وچ نہ رنگے جایا جے انہاں دے ماحول تے سوسائٹیاں تو اپنے بچیاں نو بچاؤ تے آپ بچو کہنے سوسائٹی
اختیار کرنی ہے صحبت لینی ہے نیکاں لوکاں دی لیا کرو سیاںیاں دے ور پیا کرو حضرت لقمان رحمت اللہ علیہ حضرت لقمان رحمت اللہ علیہ جنہاں نو حضرت لقمان حکیم دے نام نال معروف نے بڑے نام ہے انہاں اپنے بیٹے نو بڑیاں وصیتاں فرمائیاں نے تے انہاں دے وچوں اے وی وصیت فرمائی سی کہ بیٹا علماء دی مجلس میں بیٹھیا کر علماء کول بیان کر عالماں کول بیان کر عالماں کول بوے گا عالم دین دیاں گلاں کرنگے جویں جویں دین سنے گا تیرا ایمان ودے گا انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا جدو مومنہ دے سامنے اللہ دی آیاتاں پڑھیاں جاندیاں نے حکم اللہ دے بیان کیتے جاندے نے مسئلے کیتے جاندے نے دین دے مومن لوگ دین دے مسئلے سنتے نے انہاں دا ایمان ودا ہے اللہ دے حکم دے دین دے مسئلے سن کے ایمان ودیا کردا ہے اس واسطے عالماں کول بیٹھو علماء کول بیٹھو کسی عالم دا درس ہے آپ جاؤ بچیاں نو لے کے جاؤ ٹائم مل گیا ہے کسی عالم کو نماز تو بعد بھیجو مسئلے پوچھتے رہو ایمان ودے گا لیکن ساری بات قسم کی ذرا بات دے توجہ کر دینا آجے ساری بات قسم کی خیر لوگاں نے بڑے بڑے سریلے پر آپو گنڈے کر دیتے ہیں کوئی ساڑھا میڈیا بھی بڑا ساتھ دے رہے ہیں گھران دا کی ساتھ دے رہے ہیں کوئی داڑھی والا بندہ کو غلط کام کرتا ہے یا کئیاں کو کروایا جاندہ ہے پھر جناب کو بڑا چکیا جاندہ ہے دیکھو جی مولوی ہو کے انہیں ہاں کیتا ہے مولوی او بھائی ہر داڑھی والا بندہ عالم ہے یہ پراپوگنڈا کیوں کیتا جا رہے ہیں علماء نو بدنام کرو لوگ علماء دے کول بیٹھن نہ اپنی اولاد نو بیٹھن دینا چلو میں مرنا ہو سکتا ہے کوئی عالم بھی ایسا غلط ہو دے میں نہیں کہتا کہ سارے عالم فرشتے ہیں لیکن اگر ہزار جو ایک عالم نے ایسی حرکت کی تھی ہے یہ مطلب ہے باقی 999 بھی غلط ہو گئے کیا غیر عالم سیاستدان غلطیاں نہیں کرتے کہتے پھوڑ کے دیکھو گندی گند نکلے گا اللہ کری انہوں نے خلاف انہوں نے بارے پراپوگنڈا ایڈا سہیلا کیوں نہیں دنیا داروں نے بارے ایڈا پراپوگنڈا سہیلا کیوں نہیں اس واسطے نہیں کہ انہوں کو بہن نہ دین دا رنگ نہیں چڑھنا مولویاں کو بہ گئے دین دا رنگ چڑھ جانا جویں جویں چڑھ گیا ویسے ویسے نہ لوگاں پھر سارے خلاف ہونے انہاں کیا دا حال ہی ہے غیر مسلمان کیا دا حال ہی ہے پراپوگنڈا کرو علماء دے خلاف حضرت لقمان فرماندے نے بیٹا علماء دے کول بیٹھیا کر انہاں کول بیٹھے گا تیرا ایمان ودے گا انہاں دی سوسائٹی اختیار کریا کر تیرا ایمان ودے گا اور حکماء سیانے دانا لوگاں کول بیٹھیا کر تیری عقل ودے گی عقل سیانے 40 سال دی عمر تو بعد جا کے نا 40 سال دی اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ السلام نو اللہ دے کاغذہ میں تو 55 نبی ہوتے سننا اللہ دے ہاں لیکن نبوت دا اعلان اکثر انبیاء تو اللہ نے 40 سال تو بعد کروایا ہے 40 سال کی عمر مچور ہو جاندی ہے 40 سال دے اکثر 40 سال تو بعد شوخہ پر انسان جو دور ہو جاندہ ہے سنجیدگی متانت آ جاندی ہے 40 سال تو بعد جنہیں جنہیں بندہ سیانی عمر نو پہنچتا ہے سیانہ ہوتا جاندہ ہے یہ سیانیاں میں پہو گے نا تے سیانیاں گلہ سنو گے عقل بدے گی عقل مندان دے پتر بہندے عقل مندان دے جپائی
عقل منداں وچ بیٹھن کارن عقل زیادہ یادے سن سن گلاں عقل والیاں چنگا عمل ہو جاوے نیکاں دے وچ بیٹھن والا نیک ہوے او بندہ مندیاں دے وچ بیٹھن والا ہو جاندا ہے او مندا اے بھائی تو نیکاں دے سنگ رل کے نیک ہو جائیں نال اونا دے رل کے جنت اندر جائیں مندیاں دے وچ بیٹھن کارن چڑھدا کچا رنگ گلابی ہوراں نوں بھی او لے کر کالے پاندا نت خرابی پتر مندیاں دے سنگ رل کے مندا ہوئے حق پیغام نہ منیا اس نے نال انہاں دے مویا نبی دا پتر ہے نوح علیہ السلام نبی دا پتر جدو نبی نوح علیہ السلام دا بیٹا اپنے ابو دا ماحول چھوڑ کے دے کافرہ دے ماحول دے اندر گیا ہے آخر کر انہاں دے نالی پانی دے اندر غرق ہو گیا ہے ادھر عبداللہ بن سامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافرہ دا پتر ہو کے مسلمان راہیں کی سوسائٹی میں گیا ہے دنیا دے بھی عزتہ پائیاں دے آخرت دے اندر بھی عزتہ پا گیا ہے اس واسطے میں عرض کراں گا اپنی اولاد دے اتے کڑی نظر رکھے آجے بڑی اولاد کتھے کتھے جا رہی ہے اب میرا بچہ کدی نے گال نشی کڑی آجے نے گال کڑی ہے انہوں دی پین تے نظر مارو ایک گال آئی کتھوں ہے رنگ چڑھیا کتھوں ہے اچھا میرا بیٹا میں پتا چلا کہ انہاں گیماں دے میں جاندہ ہے اوتھے ویڈیو گیماں جا کے کھیلدا ہے اوتھے گندے بچے بھی آندے نے گالیاں دیندے نے دیکھا دیکھی نو گالی آ گئی ہے اچھا میرا بچہ جڑا فلاں جگہ جم تے جاندا ہے اوتھے فلانے گندے بچے آندے نے وہ بھی آکڑ بازی بدماشی دیاں گلاں کردے نے میرے بچے اندر بدماشی آ رہی ہے جنوں آ چیزاں ول دھیان دیو گے انہاں ماحول تو انہاں سوسائٹیاں تے اپنے بچیاں نوں پیچھے ہٹا لو حضرات ہن میں ساری زندگی نہ کسے کے مر گیا نہ جمچ گیا میں بھی تے دنیا تے زندگی گزار ہی رہی ہے تواڈے چوں بھی اکثریت کیڑے جمعہ میں جاندے نے کیڑے کلباں میں جاندے نے ساری بھی تے زندگی نہ پی گئی ہے نا سونی نبی الحمدللہ سکون والی نبی ہے کہ آئے ہوئے جمعہ تے کلباں تو اسی نہ جاواں گے تے ساری رہ نہیں ہوندی اس واسطے بھائیو جڑے ماحول دے اندر بچیاں کی تربیت خراب ہو گئے بچیاں تے رنگ غلط چڑھے اپنے بچیاں نو خود بھی ایسی سوسائٹیاں ایسے ماحول تو بچاؤ بھی تے بچو بھی اگر تسی دنیا آخرت دی کامیابی چاہتے ہو اینا حال یہی ہے اللہ میں نو سارے نو برے ماحول بری سوسائٹی بری دوستی ایک تو بچائے اللہ اچھے دوست نصیب فرمائے آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین جزاکم اللہ احسن الجزا اور انشاءاللہ سوال و جواب دی نشست ہوئے گی 10 منٹ دی اس کے بعد انشاءاللہ دعا ہوئے گی جنہ بھائیہ نے سوال پوچھنا ہوئے یا کرنا ہوئے وہ بھائی تحریری لکھ کے شیخ صاحب جمع کرائے انشاءاللہ ان کا باقاعدہ جواب ہوئے گا اور انشاءاللہ سوال و جواب کی نشست ہوئے گی انشاءاللہ ہر اتوار اسی طرح ہی سلسلہ چلے گا انشاءاللہ پونے گھنٹے کا درس قرآن ہویا کرے گا
اور 10 منٹ سوال و جواب ہر اتوار ہویا کرن دے انشاءاللہ کوشش ہی کریں گے ناغا نہ ہوئے. یہ بھی ضروری چیزاں نے سوال و جواب. انسان دے ذہن دے اندر کوئی ایسا سوال ہوتا ہے مگر وہ کر نہیں پاتا، کوئی موقع ایسا نہیں ملتا. انشاءاللہ ہر اتوار سوال و جواب میں نشست ہوئے گی. سوال آیا ہے کسی محفل میں جو قرآن نازی سے عمرہ کا ٹک دیا جاتا ہے کیا وہ صحیح ہے؟ اور پھر ہر آنے والا 200 جمع کروائے، کیا ایسا کرنا قرآن و سنت سے ثابت ہے؟ کیا ایسی مجلس میں جانا چاہیے؟ سوال تسی سمجھ گئے ہو، یعنی کسی مثلا کوئی جلسہ ہو رہا ہے یا محفل حمد و نعت ہے یا کوئی جلسہ ہے، وہ بھی اندر انعامات رکھے جاندے ہیں، عمرے دے ٹکٹ نے فلاں انعام ہے فلاں انعام ہے، لیکن یہ اندر جیڑا قرآن دازی اندر شامل ہونا چاہتا ہے 200 روپیہ فیس جمع کرائے. جڑے لوگ 200 روپیہ جمع کران گے انہوں کا نام قرآن دازی اندر شامل ہو جائے گا. پھر قرآن دازی ہوئے گی، پھر جدے نام تے نکل آیا نام انہوں انعامات کا نوازیا جائے گا. میرے بھائیو ادھر غلطی غور کریا گیا، 200 روپیہ 200 روپیہ ہر بندے تو لینا جمع کرنا، پھر اس تو بعد ہوں 200 روپیہ واپس سارے لٹایا نہیں جائے گا. پھر اس تو بعد قرآن دازی کیتی جائے، نام نکلے، پھر جڑا نام نکلیا انہوں انعام دینا. تے جوے دی شکل میں دسو جوا کنوں کہتے ہیں؟ جوے وچ میں ہو کوئی ہوندا ہے جوا دے اندر صرف تے قرآن دازی دا نام دے دیتا گیا، لفظ قرآن دازی، باقی پورا طریقہ جوے ہے. رہا مسئلہ میں ایک بات کی وضاحت بھی کر دیا. اور پہلے اچھا دوسرا سوال آیا ہے کیا ایسی محفل ایسی کانفرنس دے اندر جانا جائز ہے؟ جڑی میں اے سورت النساء دی 140 نمبر آیت پڑھی، ادھے وچ اللہ پاک نے فرمایا ہے جڑی مجلس جڑی محفل دے اندر جڑے ماحول اندر اللہ دے حکماں دا دین دے مسئلے دا انکار کیتا جائے، مذاق اڑایا جائے، تسی ایسی مجلس دے اندر نہیں جانا. اگر جاؤ گے انکم اذم مثلہم، پھر تسی بھی اونا جیسے ہی ہو. اگرچہ تسی جوئے میں شامل نہیں ہوئے، پیسے نہیں دیتے، لیکن تسی گئے ہو، اس مجلس والے کی حوصلہ افزائی کیتی ہے، تسی بھی برابر دے مجرم. میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے. ہوں بات رہی اگر کسی میرے دوست کے ذہن اندر سوال، ساڈا ایک کانفرنس ہوئی ہے پچھلے دنوں بہت بڑی، ساری جماعت کے دوست، میں انہوں نے وقت تو پہلے ہی آگاہ کیتا یہ تھوڑا طریقہ اچھا نہیں، غیر شرعی طریقہ ہے. بہرحال انہوں نے بھی کافی تعمیلہ تبولہ کر دی کوشش کی تھی، لیکن میں اینڈ تک بات کیا میں کہ نہیں، تھوڑا یاد ہے کہ شرط توڑو. توجہ ہے بھائی، یہاں پہ شرط توڑو کہ قرآن دازی اندر او شریک ہوئے گا جڑا 200 دے گا، یہاں پہ شرط توڑ دیو. عام جڑا دل کردہ کانفرنس واسطے حصہ دے وے، جڑا دل کردہ نہ دے وے، لیکن قرآن دازی اندر سارے لوگ شامل ہوں گے. پھر کہ چلو ٹھیک ہے لوگوں رغبت دعا رہے ہیں دین والے پاسے شوق دلانا، چلو ایسے شوق نہ لوگ آن. بہرحال غلطی انہوں نے کر لی، انہوں نے وعدہ بھی کر لیا آئندہ نہیں اسی کریں گے، اور غلطی دی صدا بھی بڑی سخت ترین مل گئی. بہت لوگوں نے بائی کاٹ کیتا، اتنی بڑی کانفرنس تھا، لوگ نہیں گئے، اور سارے بھائیوں کو احساس بھی ہو گیا ہے. انشاءاللہ وہ سارے دن دیکھو نا انہوں بھولیا نہ جانو جڑا بھول کے کال آ جائے.
جڑا غلطی کر کے غلطی دا اعتراف کر لے سمجھ لو وہ توبہ کرنے والے دی طرح ہوتا ہے. جدوں نے اپنی غلطی تسلیم کر لی شاید وہ غلطی ہوئی باقاعدہ اس میرے بھائی دا ویڈیو بیان بھی فیس بک تے بھی آ گیا سی. انہوں نے کہا کہ سر تو واقعی غلطی ہوئی ہے ایندہ اسی یہ غلطی نہیں کریں گے. اس واسطے میرے بھائی میں عرض کراں گا تسی اس بات تے غور کرنا. اے نہیں کوئی بھی کانفرنس یا کوئی بھی مجلس یا اس تو ہٹ کے جلسیاں تو ہٹ کے بھی ایسی صورت جتھے ہوئے نا وہ جمعے کی صورت ہے ایسے ماحول کے اندر ایسا نہیں جانا. کسی دکان کا افتتاح ہوتا ہے تو وہ رسی باندھتے ہیں اور شہر کے معزز لوگ آ کر اس رسی کو کاٹ دیا کیا یہ رسی باندھنا جائز ہے. بھائی افتتاح کرنا جویں حضرت اتبان بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ صحیح بخاری دی روایت ہے. نبی علیہ السلام کو کہ یا رسول اللہ جدوں میرے منزل کا مسجد جڑی ہے نا گھر تو دور ہے تے جدوں بارش آ جاندی ہے مسجد دے میرے گھر دے درمیان برساتی نالا ہے میرا پھر گزرنا اتوں مشکل ہو جاتا ہے. میں پھر اپنے گھر نماز پڑھنی ہوتی ہے میں اپنے گھر تھوڑی جگہ مخصوص کر لگا گھر دی مسجد بنانی ہے میرے گھر تشریف لے آؤ. میں ہوں اپنی پوری کہنے لگا حضور میری مسجد کا افتتاح کر دو. تے نبی علیہ السلام نے نہ رسی کٹی نہ فیتا کٹیا آپ تشریف لے آئے. بھائی اتبان کتھے ہی وہ جڑی مخصوص جگہ رکھی ہے مسجد کر دی انہوں نے گھر دے کونے اشارہ کیتا. نبی علیہ السلام اللہ اکبر صحابہ پیچھے کھڑے ہو گئے جماعت ہو گئی. نبی علیہ السلام نے نماز پڑھی آپ کو کھانا پیش کیتا گیا نال کو ساتھی بہ گئے کھانا کھاتا اس گھر والے واسطے برکت دی دعا کی تھی. آوے افتتاح کرن دا طریقہ چلو جے تسی نماز نہیں نہ پڑھنی کم از کم آئے کر لو. دکان دا افتتاح ہے مکان دا افتتاح ہے کوئی بھی اتنے بلاؤ کسی آدمی دین نو دو چار نال سارے لوگ آ جائیں کھانا پیش کرو کھانا کھان اس تو بعد برکت دی دعا کر دے. اے طریقہ ہے. آڑا رسیاں تے فیتے کٹن دا طریقہ ہے اسلامی طریقہ ہے. اور پھر اتنے رسی کٹن تو بعد لگی ہے تالیاں کرنا سی ایک نیکی دا کام نہیں اللہ کو خیر و برکت. وما كان صلاتهم عند البيت الا مقاما تصديقا. قرآن کیا ہے انہوں نے لوگوں کی عبادت کی ہے تالیاں بجاندے سیٹیاں بجاندے. یہ تو مشرکاں دا طریقہ ہے یہ تو مشرکاں دا طریقہ ہے مسلمانوں دا طریقہ نہیں. حضرات اس واسطے یہ طریقہ افتتاح ہے. اگر کوئی شخص فوت ہو جائے تو اس کا حساب کب مرنے کے کتنی دیر بعد شروع ہوتا ہے. قبر دے اندر حساب نہیں ہوتا. حساب میدان محشر یوم الحساب حساب میدان محشر ہونے آ کم کیتا ہی آ نہیں کیتا آ کیوں کیتا آ کیویں کیتا حساب ہوتے ہو رہے. قبر دے اندر صرف 4 سوال ہوتے ہیں. تیرا رب کیڑا ہے تیرا نبی کیڑا ہے تیرا دین کیڑا ہے. جدوں سوالاں دا جواب دینا پوچھا جائے گا کہ تو جڑے جواب دیتے ہیں پڑھے کتھوں نہیں وہ کہے گا میں قرأت فی کتاب اللہ. چار سوال ہیں. تیرا رب کیڑا ہے تیرا نبی کیڑا ہے تیرا دین کیڑا ہے. تے آ جڑے جواب دیتے ہیں نا یہ جواب تو کتھوں پڑھے نے یہ بھی سوال ہے. یعنی نہیں تیرا مردہ کار پیارا تو پھر شروع ہوتا دفناؤں تو بعد یا زیادہ دیر کار بھی پہ رہا 24 گھنٹے. ہاں نبی علیہ السلام کی یہ حدیث ہے نا وہ دفنان تو بعد حدیث دے لفظ ہوندے نا ابو داؤد اندر بھی صحیح بخاری اندر بھی جدوں دفنان والے دفنا کے واپس لوٹتے نے اتوں جڑی روح گئی ہے نا مومن دی حاضری لوان علیین وچ وَتُعَادُ رُوحُهُ فِي جَسَدِهِ اس کی روح کو لٹا دیا جاتا ہے اس کے جسد میں. پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا دفنان والے واپس پلٹ دینے اسی وقت انہوں نکیر اعلان دینے اٹھا کے بٹھا دینے یسمعُ قرعَ نعالِہِم وہ ان کے جوتوں کی آہٹ سنتا ہے. کیونکہ جو چل دیو نا زمین تے بڑی دمک پیندی ہے نا آہٹ وہ قبر دے وچوں پیدا ہوتی ہے آواز باہر دی نہیں
اندر کی آواز سنتا ہے، باہر نہیں سنتا دنیا والے کی، اندر کی آواز سنتا ہے۔ اس واسطے حدیث جو ثابت ہو گیا دفنان تو بعد سوال شروع ہوتے ہیں، اس تو پہلے جو بچے فوت ہو گئے ہوں ان کا عقیقہ کر سکتے ہیں، فوت ہونے کے بعد نہیں۔ جڑا بچہ فوت ہو گیا ہے نا وہ دا عقیقہ میرے علم دے اندر نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام تو ایسی کوئی دلیل یا ایسی کوئی مثال موجود ہوئے۔ اگر 7 دن تو پہلے بچہ فوت ہو گیا تو دے اتے دے عقیقہ جے مشروع ہی نہ ہویا، مشروع جو ہونا 7ویں دن، اس تو پہلے تے عقیقہ ہی نہیں۔ اس تو بعد اے وے کہ اگر تو استطاعت ہے او دا عقیقہ کرو، تے جے استطاعت نہیں تے جدو جڑا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ دا فضل ہے 7ویں دن کسی وجہ تو نہیں کر سکے، 14ویں دن نہیں کر سکے، 21 دن تو بعد پھر جدو توفیق ہو بے کر لو۔ اگر وہ فوت ہو گیا ہے اس دوران یا اس تو بعد تو میرے علم اندر ایسی کوئی روایت نہیں جڑی میں پیش کراں کہ فوت شدہ دا کیتا زندہ دے بارے میں۔ فرض نماز کے بعد دعا کا ثبوت ہے تو بتا دے، نماز کے بعد کوئی بھائی کہتے ہیں بیماروں کے لیے دعا فرما دے، بھائی فرض نماز تو بعد اجتماعی دعا ہاتھ اٹھا کے کرنا یہ دلیل پوری شریعت کے اندر کوئی نہیں۔ حضرت امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے تے بدعت دا فتویٰ لایا ہے، ہاں البتہ جڑی روایت صحیح بخاری چاہتی ہے کتاب الاستسقاء کے اندر نبی علیہ السلام جمعہ پڑھا رہے نے، خطبے دے دوران ایک بندہ آیا کہ کہندا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو مویشی لاغ ہو گئے، فلاں ہو گیا، فلاں میں زمین خشک ہوگی، بارش نہیں ہوگی، قحط سالی ہے۔ نبی علیہ السلام نے ہاتھ چک کے دینار صحابہ کرام نے بھی اٹھا لے تے نبی پاک دعا کی تھی، اللہ نے باش برسا دیتی۔ یہ تو بعض خاص کرتے ہیں خطبے نہ، لیکن مینوں نہیں معلوم کیڑی دلیل ہے خاص کرن دی۔ اس واسطے تو جڑا علماء نے استدلال کیتا ہے جدوں کو حاجت آ کے پیش کرے وہ فرضی نماز تو بعد ہے، وہ نفلی تو بعد ہے، وہ پاویں نماز تو بغیر ہی ہے، وہ پاویں درس ہویا ہونے کو کہے کہ فلاں مسئلے واسطے دعا کر دیو۔ جدوں کسی کو ضرورت حاجت پیش آوے، کوئی مشکل پیش آوے یا کسی کی ضرورت ہو گئی یار میرے واسطے دعا کریا نے کو کہہ دے وہ دے واسطے دعا کرنی ہے حدیث کے مطابق جائز۔ دوسرا جمعہ تے اور خطبے درمیان جو خطیب بیٹھ جائے وہ دعا کی جا سکتی ہاتھ چک کے کلا بندہ، ہاں جی کلا بندہ اب کلا تے ویکھو نا اس میں فارغ بندہ کر سکتا ہے دعا نہیں صاحب نالے کہنے خطبے دوران بولنا نہیں تھا نالے نہیں کلا بندہ اپنے تو دعا ہونا لیکن جمعے کا خطبہ دے رہا ہے خطیب نہیں بڑا پہلے منبر تے بیٹھ گیا جب اپنا بیٹھ گیا نا پہلا خطبہ دے کے بیٹھ گیا وقفہ وچ اس دوران محفل کرسی یا کوئی اور محفل نعت وغیرہ میں ہاں جمعہ کا ٹکٹ دیتا جاتا ہے، ٹکٹ کا ذمہ اٹھا لیندے ہیں، ذمہ اٹھاتے ہیں، کیا یہ جائز ہے؟ ٹھیک میں درس کیتا ہے نا، کوئی اگر بندہ کہتا ہے بھائی تسی یہ درس پر آیا ہے تے رغبت دلان واسطے تاکہ لوگ زیادہ تو زیادہ دین والے پاسے راغب ہون، بھائی جنہیں لوگ آن گے انہاں دی قرآن دازی کر کے میرے دا ٹکٹ کٹا گے ٹکٹ میں دے دیاں گا چاہے ٹکٹ دے لالچ اندر اور لوگ زیادہ آ کے دین سن لیں، دین پر راغب کرنے واسطے ایسی چیز ٹھیک ہے شرم کوئی دے اندر بات۔ آپ نے فرمایا تھا کہ تسبیح پر ذکر کرنا جائز ہے، جبکہ کتاب میں پڑھا ہے ایسی تمام روایات ضعیف ہے، رہنمائی فرما دے میرے پیارے بھائی۔ سنن ترمذی اور سنن ابی داؤد وہ دے اندر موجود ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نبی حضرت سعد بن ربیع وقاص رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے نال جا رہے نے، ایک بوڑھی دے مائی دے کولوں گزرے، وہ بوڑھی مائی جڑی ہے کنکریاں اور گٹھلیاں انہاں دے تے گنتی کر رہی ہے اللہ دا ذکر۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کیا میں تینوں ادھروں بہتر کلمات نہ دساں؟ اس روایت نو شیخ البانی رحمہ اللہ نے ضعیف ہے، لیکن حافظ زبیر علی زئی رحمت اللہ علیہ یہ جڑے نے بڑے متشدد محقق ہوئے نے، سخت ذرا کو کمزوری نظر ہوندی کہہ دیں جو ہمیں روایت ضعیف ہے۔ شیخ البانی رحمہ اللہ
بہت انہاں کام کیتا ہے، بہت انہاں کیتا ہے، لیکن شیخ صاحب نے کئی اپنی روایتوں کو خود رجوع کیتا ہے کہ انہاں روایتوں میں ضعیف کیا صحیح نہیں، یا انہاں نے صحیح کیا ضعیف نے۔ تحقیق کے دوران غلطی انسان میں لگ سکتی ہے۔ شیخ زبیر علی صحیح رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ روایت جڑی ہے صحیح ہے، اپنا حسن درجے دی روایت ہے، اور جڑی ناز کیتی ہے تقریری حدیث، بہتر ہے ہتھاں دے پوریاں تے تسبیح کرنا، یہ بہتر ہے سجے ہاتھ دے پوریاں تے، یہ بہتر ہے۔ لیکن اگر کوئی بندہ نشیان دا مریض ہے بھول جاندا ہے، وہ آلہ تسبیح وہ پاویں الیکٹرونک ہوے پاویں دانے والا ہوے انہاں دے اوتے گنتی کر سکتا ہے، شرعاً جائز گناہ نہیں۔ سوال آیا کیا بندہ لوہے دی کڑی پہن سکتا ہے؟ کڑی تے چونکہ نبی علیہ السلام دے زمانے سے کڑی نہیں سی، آپ تو تے انگوٹھی ہی ثابت ہے، لیکن انگوٹھی اور کڑی نو اسی ایک سانچے وچ نہیں دیاواں، کیونکہ اے بھی جو دی جگہ اور مقام دا بھی فرق پہ جاندا ہے۔ البتہ اے کہہ سکتے ہو کیونکہ ایک فائدے والی چیز ایک ضرورت والی چیز ہے، تو ٹائم دیکھنا ہوتا ہے، ٹائم دیکھ کے دے نمازاں دا ٹائم یا اور آن جان دا وقت ہے، ایک فائدے والی چیز ہے، تے فائدے والی چیز اگر تسی چاندی وغیرہ دی اپناؤ گے تواڈے کول ایک شرکت نہیں، تے جے پا بھی لو گے راہ لٹن والے بڑے نے، لٹ بھی لے ربانی صاحب کو ظالمان ہے۔ اس واسطے یہ بہتر ہے کہ آسان چیز ہے، سستی چیز ہے لوہا، میرا خیال ہے دے اندر پہنن اندر کو کباہت کی، البتہ انگوٹھی وغیرہ جو صرف چاندی دی۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء۔ نبی اسلام نے بھی نہیں نہ لایا تقریر کرن لگا، درس دین لگا، جڑا تسی لائی۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء۔